ویسے تو شعر و شاعری مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرے اندر حص لطیف ہے ہی نہیں، میں تو ہتھوڑے مار آدمی ہوں. تو لیکن اس شعر کا میں جو مطلب میں سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کو تھوڑا سا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ جو یہ فرمایا کہ جاگ بینا، وہ کیا تھا شعر آپ کا؟ دودھ جم دے نہیں. ہاں دودھ جم دے نہ. جناب، وہ بات یہ 100% صحیح ہے، لیکن ہم غلط سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جاگ لگانی ہے دودھ کو تاکہ وہ دہی بن جائے، وہ صرف مرشد ہی لگائے گا. یہ درست نہیں ہے. رب تو ایسی عظیم ترین ہستی ہے، وہ تو رب تو دیکھتا ہی نہیں کہ کن الفاظ میں اس کو یاد کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے. رادر وہ تو یہ دیکھتا کہ کس اخلاص کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. یہ جو دودھ کڑ کڑ کے گلابی ہو جائے، جو یہ شعر ہے، اس کو میں اس طرح سے لوں گا کہ اگر رب کی دوستی چاہیے، اس کا قرب چاہیے، تو پھر ہمیں ایک ملغوبہ تیار کرنا پڑے گا، مختلف چیزوں کا ایک مکس تیار کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، یا دنیاوی زبان میں یوں کہیے کہ اسے پازیٹو کرنا پڑے گا. اس وقت تو وہ نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے. آپ میرے ساتھ 100 سال رہتے رہیے، مجال ہے کبھی میری زبان سے کسی آدمی کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ سن لیں. جب بھی میں منہ کھولوں گا کسی آدمی کے بارے میں اس غریب میں کیڑے ہی نکالوں گا. یہ نیگیٹو اپروچ ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ میری سوچ پازیٹو ہو جائے، اور وہ پازیٹو کرنے کا ایک آسان سا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فقیر صرف اپنی ذات کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں کہ ہماری خامیاں دور ہو جائیں. تو جب ان کی نظر اپنی ذات کی خامیوں پر رہتی ہے تو کسی دوسرے کی کوئی خامی انہیں نظر ہی نہیں آتی، اس لیے وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے. بڑی سمپل بات ہے. اس کے اندر دوسری چیز یہ ہو جائے گی کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہم کر لیں. بلکہ یوں کہ یہ سیرت کے مطابق کر لیں. رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ سینسیٹیو بھی اپنے بندوں کے بارے میں اتنا ہی ہے. انسان کو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے جو میری زیادتیوں کے جواب میں صرف مسکرا دیتا ہے، جواب نہیں دیتا. کیا جملہ سر، بہت خوبصورت سر. اس کی وہ مسکراہٹ عرش کو ہلا دے گی. رب تعالیٰ اس کا وکیل بن کے آتا ہے. پھر وہ اپنے بندوں کو کسی کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا. بڑا پیار ہے اسے اپنے بندوں سے. مجھے اپنے اعمال پھر سنت کے مطابق ڈھالنا ہوں گے، سنت اور سیرت کے مطابق. تیسری چیز یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں
مجھے پرٹیکولر ہونا پڑے گا، عبادات جن کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں۔ تو جب یہ 3 چیزیں میں اکٹھی کر لوں گا تو میں کوالیفائی کر لوں گا اللہ کی قربت کا۔ تو یہ دودھ جو ہے کاڑ کاڑ کے گلابی ہو جائے، یوں ہو جائے گا، تو اس میں جو جاگ لگے گی وہ لگے گی اللہ کو پکارنے سے، دودھ جم جائے گا۔ مرشد کی ضرورت یس پڑتی ہے، لیکن اس کو آپ مرشد کہیں، گائیڈ کہیں، استاد کہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ جب انسان کو علم زیادہ ملتا ہے تو وہ بھٹکنے لگتا ہے۔ دنیاوی ہرس اور دنیا کی لالچ بعض اوقات قدم بہکنے لگتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں قدم، اس موقع پر وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، سٹک یوز کر کے انسان کو ٹریک پر رکھتے ہیں۔ یہ جو تکبر ہے یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح سے چھت پر کھڑا ہوا پانی بڑے غیر محسوس طریقے پہ وہ رستا ہوا اندر آئے گا اور پوری چھت کو ڈیمیج کر دے گا، جو کسی وقت بھی کولیپس کر جائے گی۔ یہ تکبر ایگزیکٹلی ویسے کام کرتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہی نہیں کہ میں تکبر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ علم کا تکبر، اپنی بڑائی کا تکبر، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے پر کریپ ان کرتے ہیں آدمی میں، مختلف قسم کے ماسک چڑھا کے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ لے ڈوبے اس کو۔ وہاں پر آپ کا گائیڈ یا استاد یا مرشد، جو بھی آپ انہیں نام دینا چاہیں، وہ آپ کو ٹریک پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کا یا گائیڈ کا یا مرشد صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ جو ہی ذرا بھی پاؤں لڑکھڑانے لگیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر انسان کو سیدھا چلا دیں۔